مہینے میں اگر دیکھا جائے تاریخ کے لحاظ سے غدیر کی تاریخ پہلے ہے اور مباہلہ کی تاریخ بعد میں، لیکن تاریخ کے واقعات میں دیکھا جائے تو مباہلہ غدیر سے پہلے. بات واضح ہے نا؟ اچھا، لفظ مباہلہ غلط ہے، باب مفاعلہ ہے، مباہلہ، مقاتلہ، مباحثہ، توجہ ہے؟ تو مباہلہ ہے. میں اسی کو مکمل کر رہا ہوں، دونوں میں پیش کروں گا. یہاں پہ بھی چند بزرگوں کی میں نے تحقیقات دیکھا کہ جب بحث کس بات پہ ہو رہی تھی، سنیں گے؟ بحث عیسائیوں سے تھی. وہ 3 بحثیں پیش کرتے تھے. صاحب اطیب البیان، تفسیر اطیب البیان، سید عبد الحسین موسوی کی، طیب موسوی کی کتاب ہے تفسیر اطیب البیان، 14 جلدوں پہ ہے. انہوں نے آیا مباہلہ کے ضمن میں لکھا. وہ کہتے ہیں عیسائیوں سے بحث چل رہی تھی، 3 موضوعات کو وہ لے کے آتے تھے. وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یا کہتے تھے عیسیٰ اللہ، عیسیٰ اللہ ہیں. ابھی بھی آج تک جیزس کرائسٹ، جب وہ کہتے ہیں نا جیزس کرائسٹ، تو کرائسٹ وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ میں کرائسٹ ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ حلول کر گیا. ہمارے یہاں دونوں عقیدے باتیں ہیں، سن رہے ہیں؟ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، یا عیسیٰ اللہ ہے، یا اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. تثلیث کے قائل تھے. تثلیث، ٹرینٹی انگریزی میں کہا جاتا ہے. تثلیث سمجھتے ہیں نا سب؟ تثلیث میں اشارے سے بتا رہا ہوں. تثلیث 3 چیزوں کے عقیدے رکھنے والے کو تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے. کچھ عیسائی تثلیث میں تھے. میں نے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ سب کے سب بحث کرتے رہے، پیغمبر دلیلیں دیتے رہے کہ نہیں، نہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، نہ عیسیٰ اللہ ہے، نہ اللہ 3 میں تیسرا ہے. دلیلیں دی، انہوں نے نہیں تسلیم کیا. پھر ایک مرتبہ کہا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، جو مباہلہ ہوگا. 3 دن روزے رکھو، تم بھی آ جاؤ، تم اپنی حقانیت کی بات کرنا، ہم اپنی، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، نفرین کریں گے. جب نفرین کی جائے گی تو جھوٹوں پہ خدا جب نفرین کر دے گا تو وہ تباہ ہو جائیں گے، جو جھوٹے ہو گئے تباہ ہو جائیں گے. عیسائی سب جمع ہونے لگے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے، نہ تو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے. تم اپنی خواتین کو، مستورات کو لے کے آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آئے. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے. حبیب خدا نے نفسوں کی جگہ علی کو لیا، نسانا کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لیا، ابنانا کی جگہ امام حسن حسین کو، اور باقی ابنانا اگر محمد. اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں. بڑے بڑے علماء نے لکھا نہ رات تھی نہ دن تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے پہلے. دلیل یہ دی ہے کہ رات میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے حبیب خدا مباہلے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کون کون آیا تھا، رات تھی دیکھ نہیں سکے. اور دن میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے کیونکہ جناب سیدہ ساتھ ہے، پردہ بھی باقی رہے، آشنائی بھی ہو جائے. تو کہا فجر کے بعد چلوں گا، طلوع آفتاب سے پہلے. تو سب نے کہا، ہر اہل بیت کے تمام فضائل سب نے چاہا ہم شریک ہو جائیں. ہر آدمی شریک ہونا چاہتا تھا. پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابو، میں علم کا شہر، علی کا دروازہ. کسی نے کہا ہمیں بھی شامل کرو. کوئی دیواریں بنا، کوئی چھت، کوئی پرنالا. پیغمبر اسلام نے کہا لو تین راحت غدن، میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار. ایک صحابی کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی علم کا شوق نہیں ہوا، لیکن اس رات پوری رات سو نہیں سکا. شریک ہونا چاہتے تھے. سارے فضائل اہل بیت میں سارے صحابہ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن مباہلہ واحد میدان جہاں کوئی آنے کو تیار نہیں. ہمیں بھی لے چلے، بلکہ میرا دل کہتا ہے سب چھپتے پھر رہے تھے، ہم نہیں جائیں گے مباہلہ میں. جانتے ہیں کیوں؟ فنجعل لعنت اللہ ہے. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ کوئی خدا سے کہے کہ کوئی اور خدا ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. اب ایک مرتبہ حبیب خدا چلے. میں یہاں پہ دوبارہ صاحب تفسیر اطیب البیان کا ایک جملہ پیش کر کے بات کو مکمل کروں. وہ کہتے ہیں کہ رات میں جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کس مقام پہ مباہلہ ہوگا؟ تو کہا اس مقام پہ جہاں مسجد مباہلہ اس کا نام بدل دیا گیا. تو جناب سلمان رات پہ گئے، وہاں ایک سرخ رنگ کا غالی بچھایا، قالین بچھایا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. سرخ رنگ کا قالین بچھایا کیونکہ کونین کی بطول آ رہی ہے.
تو انہوں نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا دیا. اور آنے والے مقابلے میں کون تھے؟ نصرانی، عیسائی، کرسچنز. اب سمجھ میں آئے کہ یورپین میں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کہاں سے شروع ہوئی. یہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا. تو صاحب عطیہ البیان نے لکھا کہ سرخ رنگ کا قالین جناب سلمان نے رات میں بچھایا. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان نے بچھایا تو منا اہل البیت ہو گئے. منا اہل البیت کیسے ہوتا ہے جب کوئی اتنا اہتمام کرے جناب سیدہ کے لیے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے صبح کو اعلان کیا کون کون ساتھ چلے گا. علماء کہتے ہیں امام حسین اتنے کم سن نہیں تھے کہ گود میں اٹھائے جاتے. اتنے کم سن نہیں تھے، 3-4 برس کے تھے. اب سب کی ذمہ داری سب کے سامنے ذمہ داری سے پیش کرو بھائی. گود کے نہیں تھے، 6 مہینے کے نہیں تھے، 3-4 برس کے. امام حسن مصطفیٰ کی انگلی تھامی جو 1 سال بڑے ہیں. امام حسین کو گود میں لیا تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہاں پیغمبر اسلام امام حسین کو گود میں لے کے بتا رہے ہیں جس کے ناز رسالت اٹھائے وہ حسین ہے. یہ میدان کربلا کی تمہید انہیں احساس ہو جائے حسین کون. اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ جناب رسالت نام امام حسن حسین کو سب سے آگے لے. کیوں؟ کیونکہ آیت کی ترتیب یہی تھی نت ابنانا و ابنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، اس لیے سب سے آگے امام حسن حسین کو ابنانا کو دیا. نسانا کی جگہ جناب سیدہ، انفسنا کی جگہ جناب امین سب سے آخر میں. یہاں جناب سیدہ مرکز میں چل کے کیا سمجھا رہی ہیں؟ میری تھوڑی سی محنت ہے، میں نے بہت سوچا جناب سیدہ مرکز میں کیوں ہے. تو جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم جاتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. یہ رسالت و امامت کے مرکز میں چل کے جناب سیدہ بتا رہی ہے رسالت و امامت کے رابطے کا نام فاطمہ ہے. جناب سیدہ مرکز فضائل ہے. مشروط محمد آل محمد توجہ ہے زیادہ لگے. آخری 4 منٹ 2-3 منٹ اس کے بعد میں دعا کے لیے قبلہ سے درخواست کروں گا. بس 2-4 منٹ گزرنا. اذان گرامی، ایک مرتبہ جناب رسالت مآب چلے. آج لفظ انگریزی میں کہا جاتا ہے آرچ بشپ، عربی میں کہتے ہیں اسقف اعظم. ان کے 4 جو سب سے بڑے پادری تھے عیسائیوں کے، انہوں نے دور سے آتا دیکھا. جیسے ہی آتا دیکھا نا تو اس نے فوراً مجمع سے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا. بڑے بڑے مفسرین نے یہی لکھا، ہمارے شیعہ سنی مفسرین نے، کہ مباہلہ کے اندر ایک مرتبہ عاقب نامی ان کا اسقف تھا، آرچ بشپ تھا، سب سے بڑا پادری ہے، پوپ جو بھی کہہ لیجیے باپ. اس نے کہا خبردار یہ جو آ رہے ہیں نا تعداد میں ہم سے کم ہیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، یہ صرف 5 ہیں، لیکن جو چہرے میں آتے دیکھ رہا اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر دی تو اگر